عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کے دوران ہوا، جس انداز میں انسانوں پہ بالکل جس طرح پرندوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، کارتوس شکار کیے جاتے ہیں، کیوں کیسے؟ ہزاروں کارکن پہنچے ڈی چوک. ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، تحریک انصاف والوں جو ہمارے پاس معلومات ہیں 8-9 آدمیوں کی تو باقاعدہ انہوں نے نام دیے ہیں کہ فلانا، شاید میرے پاس ہو، شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبد القادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبدالرشید شامل ہیں، جو ان کے وہ کر دیا ہے. ابھی ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ سینکڑوں مارے گئے ہیں، درجنوں مارے گئے ہیں، لیکن ضرورت کیا پڑی؟ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو گولیاں سر میں لگی ہیں، وہ لگتا یوں ہے کہ اوپر کی بلڈنگوں سے سر میں لگی ہیں. ابھی ہمیں مجبوراً آپ کو تکلیف دینی پڑی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. اگر کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی تحریک پاکستان سے وفاداری کا دعویٰ کرتی ہے، پاکستان کو واقعی چلانا چاہتی ہے اور پاکستان کو واقعی بحرانوں سے بچانا چاہتی ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، یا آئین بالادست ہوگا، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ بنائے گی، سینٹ میں صوبے یا قومیتیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، سینٹ کو وہی اختیارات ہوں گے جو قومی اسمبلی کو ہوں گے. افواج پاکستان سمیت ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا تو پاکستان ان بحرانوں سے نکل سکتا ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کروڑوں پاکستانیوں کو ان بندوقوں اور ان خطرناک ہتھیاروں سے ڈرانے کی سازش یا کوشش کر رہا ہے جو ہمارے ٹیکس سے ان کو ہم نے دیے ہیں، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں. ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگرچہ یہ بات تاریخی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جس طرح پاکستان بنا تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. قرآن کریم انسان، یہ مسلمان کی بات نہیں، انسان کی ایک انسان، اگر آیات مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو اس گناہ کے علاوہ کہ اس نے لوگوں کے پیاروں کو قتل کیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا، یا سوسائٹی میں بربادیاں پھیلاتا ہے، اگر ان کے علاوہ اگر کسی بھی شخص نے کسی بھی حکومت نے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ اس طرح ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جائے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے راڑاشم میں رات کو روڈ بند کی گئی، روڈ بند کیا گیا. ڈپٹی کمشنر آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ 3-4 ڈپٹی کمشنر، یہ ٹیلی فون، یہ بدبخت ٹیلی فون، یہ اگر بات کرنا چاہیں ابھی نیو یارک سے بات ہو سکتی ہے، آسٹریلیا سے ہو سکتی ہے، لندن سے ہو سکتی ہے. ان کے باوجود یہاں گھنٹوں راستے بند رہے، غریب انسانوں کو اتارا گیا، تلاشیاں لی گئی، گولیاں ماری گئیں 8-7 گھنٹے تک. آج تک نہ کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہے، نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے، نہ کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ مغفر ہو ورحمہ وجزاہ.
فلانے نے کیا فلانے نے کیا، اس سے تسلی تو نہیں ہو سکتی۔ ہرنائی میں غریب مزدور کارکنوں کو درجنوں کے حساب سے قتل کیا گیا، مارا پیٹا گیا، کچھ نہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ جو اسٹیٹ اپنے عوام کو سر و مال کی حفاظت نہیں دے سکتا، اس کو حکمرانی کا حق نہیں ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ جو حکومت انسانوں کو ان کی عزت نفس، ان کی جمہوری حقوق کا تحفظ نہیں دے سکتا، ان کو راستوں میں امن نہیں دے سکتا، اس حکومت کی حکمرانی کا کوئی حق نہیں۔ اس کو دنیا بھی جانتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ حکومت 2 نمبر کی ہے، بائی فورس آئی ہے، زر اور زور کی اس پہ آئی ہے۔ ہمیں گلہ ہے، ہمیں سے میرے مراد پختونخوا عوام پارٹی اور اس لحاظ سے تحفظ عین پاکستان۔ ہزاروں کارکن پہنچے ڈی چوک۔ ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، تحریک انصاف والوں جو ہمارے پاس معلومات ہیں 8-9 آدمیوں کی تو باقاعدہ انہوں نے نام دیے ہیں کہ فلانا، شاید میرے پاس ہو، شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبد القادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبدالرشید شامل ہیں، جو ان کے وہ کر دیا ہے۔ ابھی ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ سینکڑوں مارے گئے ہیں، درجنوں مارے گئے ہیں، لیکن ضرورت کیا پڑی؟ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو گولیاں سر میں لگی ہیں، وہ لگتا یوں ہے کہ اوپر کی بلڈنگوں سے سر میں لگی ہیں۔ ابھی ہمیں مجبوراً آپ کو تکلیف دینی پڑی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی تحریک پاکستان سے وفاداری کا دعویٰ کرتی ہے، پاکستان کو واقعی چلانا چاہتی ہے اور پاکستان کو واقعی بحرانوں سے بچانا چاہتی ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، یا آئین بالادست ہوگا، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ بنائے گی، سینٹ میں صوبے یا قومیتیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ